بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 میں ہم سیکھیں گے ضمائر متصلہ مذکر سے مؤنث کس طرح بناتے ہیں اور اس کی جمع۔ گرامر ہم لوگ TPI سے سیکھ رہے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے، یعنی کہ ہمارے تمام حواس کیا ہیں، اس میں تعاون کریں گے۔ تو یہ ہے ضمیر منفصلہ، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ تو یہ کیا ہے، اسم سے پہلے استعمال ہوں گے۔ ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اسم سے پہلے ہوگا۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یعنی کہ ہوا، وہ۔ تو اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے ہم لوگ، ہوا یعنی کہ وہ اردو میں ہے۔ اگر ہم واو ہا کو ہا واو الٹا کریں تو ہوا ہوگا وہ۔ ہم یعنی کہ وہ سب، ہوا ہم، ہوا سنگولر، ہم جمع۔ انتا اور یہ تا سے ریلیٹ کریں گے یعنی کہ تو، انتا تو۔ انا کیا ہے، انا اس الف سے ریلیٹ کریں گے، جہاں پر الف ہوگا وہ میں۔ انتا آپ سنگولر، انا میں۔ انتم یہ تم ہے، اس میں تو تم سے ریلیٹ کریں گے آپ سب۔ نحنو میں نون ہے تو اس سے ریلیٹ کریں گے ہم سب۔ اسی طرح الفاظ کو عربک میں کلمے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے تمام الفاظ یعنی کہ کلمے صرف 3 قسم کے ہیں، اور وہ 3 قسم کیا کیا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم مطلب کسی کا نام، جیسے کہ کتاب، یا پھر شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے مکہ، یا پھر صفت بھی ہو سکتی ہے مسلم، یا پھر مومن وغیرہ۔ اور اس کی پہچان کیسے ہوگی، اگر اسم عام ہے تو اس کے اوپر تنوین ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اگر اسم خاص ہے تو الف لام استعمال ہوگا۔ اور اس کی جمع کیا ہے، واؤنون یانون، یعنی کہ مسلمون، مسلمین، اس طرح سے استعمال ہوگی۔ اور یہ مسلمات مؤنث کے لیے فیمینائن، یہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور فعل، فعل یعنی کہ جس سے کام کے ہونے کا پتہ چلے، جیسے کہ فتح یعملون، فتح اس نے کھولا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے فعل کا استعمال ہوگا، یہ ہم آگے سیکھیں گے۔ حرف مطلب جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے کہ بی، لی، من، فی، انا، یہ کیا ہے، حرف ہے۔ تو قرآن مجید کی کسی بھی لفظ پر ہم انگلی رکھ دیں تو یہ 3 میں سے کوئی بھی ایک ہی ہوگا، یعنی کہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف۔ جسٹ ہم تھوڑی مشقت سے اس کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اسم کیا ہے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب کیا ہے، اسم سنگولر ہے یعنی کہ واحد۔ اور واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، واؤنون اور یانون، یعنی کہ مسلم، مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین۔ تو الحمدللہ یہ تمام الفاظ کیا ہیں، اردو میں ہی استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھے ہیں کہ یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ وہ سب آپ ہوگا۔ اسی طرح اور یہ 6 الفاظ ہیں جنہیں بھی ضمیر ہی کہتے ہیں، پروناؤن ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ضمیر متصلہ ہوں گے، یعنی کہ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کا ترجمہ ہم لوگ کیسے کریں گے، ہو یعنی کہ ہو اس کا، ہم ان سب کا مطلب آپ کا، یا مطلب میرا، کم مطلب آپ سب کا، نا مطلب ہمارا۔ تو یہ نا ہمارا ہے، یہ ابھی ہم اہدینا میں سیکھے ہیں۔ کم کیا ہے، السلام علیکم،
अस्सलाम अलैकुम से हम लोग याद कर सकते हैं कि कुम मतलब आप सबका, इस तरह से। या क्या है, ये ज़मीर मुतकल्लिम यानी कि बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, मेरा। और का क्या है, जज़ाकल्ला से हम लोग याद कर सकते हैं, जज़ाकल्ला। जज़ा यानी कि बदला, का आपको, अल्लाह अल्लाह दे। इस तरह से का क्या है, आपका। हुम उन सब का, हु उसका, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। या फिर हम इसम के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। रब क्या है, ये भी क्या है, इसम ही है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रब हु यानी कि उसका रब, रब हुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो इस तरह से ये इसम के साथ मिसालें हैं इसकी। आज हम इस सबक में मुज़क्कर और मुअन्नस सीखेंगे। यानी कि हुआ उसके, वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और हिया वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका इस तरह से होगा। मुस्लिम में क्या है, मीम के ऊपर जबर रखेंगे, मुस्लिमा, और उसके बाद क्या है, ये गोलता इस्तेमाल करेंगे। और गोलता क्या है, ये अक्सर फेमिनाइन के लिए 90% जो है, जो भी इसमें यानी कि नाम के साथ गोलता होगा, तो वो 90% फेमिनाइन नेम होगा, यानी कि मुअन्नस नेम होगा। मोहमिन, मोहमिना। इसी तरह नून के ऊपर क्या है, जबर लगेगा, और मुहमिना उसके बाद गोलता लगेगा। सालिह, सालिहा। काफिर, काफिरा। मुशरिक, मुशरिका। इस तरह से ये मुजक्कर नेम को क्या है, मुअन्नस में तब्दील करेंगे। तो हुआ जो इस्तेमाल होगा, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है। हुआ वो मर्द मुस्लिम है, तो मुसलमान है। इसी तरह हिया वो औरत के लिए इस्तेमाल होगा, हिया मुस्लिमा, वो औरत मुसलमान है। हुआ मोमिन, वो मर्द मोमिन है। हिया मोमिना, वो औरत मोमिना है। इसी तरह हुआ सालिह, वो मर्द सालिह है। इसी तरह हिया सालिहा, वो औरत सालिह है। हुआ साबिर, वो मर्द साबिर है। हिया साबिरा, वो औरत साबिरा है। हुआ शाकिर, वो मर्द शाकिर है, शुक्र करने वाला। हिया शाकिरा, वो औरत शाकिरा है, यानी के शुक्र करने वाली। तो इस तरह से आखिरी हर्फ पर जबर देंगे और गोलता का ऐड करेंगे, तो ये मुअन्नस में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको इससे याद कर सकते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी कि हु क्या है, मर्द के लिए मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और हा क्या है, औरत के लिए इस्तेमाल होगा, आयशा के लिए इस्तेमाल होगा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु, अनहा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इसकी मश्क है, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। इस तरह से हा क्या है, उस औरत का, जैसे कि हु मर्द का होगा, हा क्या है, उस औरत का। इस तरह से इसकी मश्क करेंगे। तो ये मुजक्कर से मुअन्नस किस तरह से होगा, रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उस मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। तो ये बज़ाहिर एक लफ्ज नजर आ रहा है, किताब प्लस हा, इस तरह से
ہوگا یہ لفظ. اسی طرح رسول اس مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسم ہو اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. تو اس طرح ہو کو ہا میں تبدیل کر کے ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور یہ ہے بول چال. من ربوہا، من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لیونگ تھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عربک میں اس کو عاقل اور غیر عاقل کہیں گے. لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس جو انگریزی میں کہتے ہیں، لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس، اس کے لیے عربک میں کیا ہے؟ عاقل اور غیر عاقل کہیں گے. عاقل میں صرف 3 کیٹیگریز آتے ہیں، جن، انسان اور ملائکہ. باقی سب کیا ہے؟ غیر عاقل. تو یہاں پر من کیا ہے؟ عاقل کے لیے استعمال ہوگا. من مطلب کون. من ربھا، کون ہے اس عورت کا رب. تو یہاں پر کیا ہے؟ ربھا اس عورت کا رب، اللہ، اللہ ہے. اس طرح سے اس کا جواب ہوگا. ماں کیا ہے؟ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوگا. دینو، دینو کے لیے ماں استعمال ہوگا. ماں دینوہا، دینوہا بظاہر ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. دینو پلس ہا، دینوہا. اس طرح سے دینوہا ماں کیا کے لیے استعمال ہوگا؟ کیا دینوہا، کیا ہے؟ دینوہا اس عورت کا دین، دینوہا اس عورت کا دین، الاسلام اسلام ہے. ماں کتابوہا، ماں کیا ہے؟ کیا کے لیے استعمال ہوگا؟ ماں کتابوہا اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ کتابوہا القرآن، کتابوہا اس عورت کی کتاب، القرآن قرآن ہے. من مطلب کون. من رسولہا، من مطلب کون، رسولہا اس عورت کا رسول. من رسولہا کون ہے اس عورت کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول. محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماں مطلب کیا، من کون، ماں مطلب کیا. ماں اسمہا، اسم پلس ہا، ماں کیا ہے؟ اسمہا اس عورت کا نام، ماں اسمہا اس عورت کا نام کیا ہے. تو یہ من، ماں جو انٹراگیٹو ہوتے ہیں، جو استفہامیہ ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ الفاظ عربک میں کیا ہے؟ فرسٹ میں ہوں گے، یعنی کہ اسٹارٹنگ میں ہوں گے. جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں واٹ از یور نیم، ہو از یور بردر. اس طرح سے اسمہا اس عورت کا نام، زینب، زینب ہے. اس طرح سے یہ ہوگا. اور یہ مونث کی جمع ہے. مسلماتن کی جمع مسلمات. یہ جو بولتا ہے وہ الف میں بدل جائے گی، اور بولتا کیا ہے؟ لمبی تا میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک الف آ جائے گا. مسلمہ کو کیا کریں گے؟ میم اور یہ گولتا کے بیچ میں ایک الف آ جائے گی، ایک الف آ جائے گی. اس طرح سے یہ گولتا کیا ہے؟ لمبی تا میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ بن جائے گا مسلمات. اسی طرح محمنہ، محمنہ میں بھی کیا ہے؟ نون الف تا، یہ تا کیا ہے؟ گولتا، لمبی تا میں تبدیل ہو جائے گا. صالحہ،
सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। इस तरह से ये जमा हमारी उर्दू में भी होती है। मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालिह, सालिहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। इस तरह से। रब्बुहुम, उन सबका रब, दीनुकुम, आप सबका दीन। तो ये हुम क्या है, वो सब के लिए इस्तेमाल होगा, और कुम क्या है, आप सब के लिए। जैसे कि अस्सलामु अलैकुम जो सामने है, उन सब के लिए कहते हैं हम अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर। अलैकुम क्या है, ये बज़ाहिर एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन अला प्लस कुम होता है ये। तो कुम से याद रखेंगे आप सब हम। हमारी किताब, तो हमारी किताब है ये, और उन सबका दीन, दीनुहुम किताबुना। इस तरह से इसका तर्जुमा करें।